صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم انما نحن مستہزئون. صدق اللہ العظیم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. حضرات ناظرین، رب کریم کا احسان ہے کہ آپ حضرات لگاتار 10 دنوں سے سنی مجلس عمل کے ذریعے نشر کیے جانے والے پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ہیں. جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت کورونا وائرس کا شکار ہے اور پوری دنیا میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے. ہمارا ملک ہندوستان بھی اس سے اچھوتا نہیں رہا اور ہمارے ملک کے اندر اس بیماری نے زبردست طریقے سے جگہ بنا لی ہے اور لوگ زبردست طریقے سے اس بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں. میں رب کریم کا احسان اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ بیماری جب سے ہمارے ملک میں آئی ہے اور لاک ڈاؤن ہوا ہے، ہمیشہ کی طرح سنی مجلس عمل جو ایک متحرک اور فعال تنظیم ہے، اس لاک ڈاؤن میں اللہ نے سنی مجلس عمل کے ذمہ داروں کو یہ توفیق عطا فرمائی. اور میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کے یہ کہوں کہ اس بیماری کے پھیلنے کے بعد جب لاک ڈاؤن لگا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہر طریقے کی پریشانیوں کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا. سنی مجلس عمل بھی بے خبر نہیں رہی اور جہاں ہر معاملے میں سنی مجلس عمل آگے بڑھ کر اپنا کردار نبھاتی ہے، اس لاک ڈاؤن میں بھی سنی مجلس عمل نے، رب کریم کا احسان ہے کہ تقریباً 87 لاکھ روپے خرچ کر کے عوام کی خدمت کی اور عوام ہی نہیں بلکہ حکومت کی مدد کی، پرشاسن کی مدد کی. ان کے کچن میں نہ جانے کتنا سامان بھجوایا، ٹرکوں میں بھر کر، ڈالوں میں بھر کر کے ان کے کچن میں، سرکاری کچن میں سبزیوں کے انبار لگا دیا. یہ اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے. دوستوں،
میں اس وقت کوئی مفصل اور کوئی مربوط بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات بہت سارے اکٹھا ہیں، کس کا ذکر کروں؟ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چلنی، ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چلنی، اور درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے۔ کس بات کا ذکر کروں اور کس کو چھوڑ دوں؟ لہذا میں پہلے ہی سے آپ حضرات سے، تمام ناظرین سے معافی کا طلبگار ہوں کہ میں کوئی تفصیلی گفتگو اور کوئی مربوط گفتگو نہیں کر پاؤں گا، صرف کچھ اشارے کروں گا اور اسی کے ذریعے سے اپنی بات کو کہنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت بھی نہیں ہے، ہم اپنے وقت کے پابند ہیں اور وقت کے اندر ہی انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ آپ پہلی محرم الحرام سے اور آج 10 محرم الحرام تک لگاتار سنی مجلس عمل کی سائٹ پر، یوٹیوب پر سنی مجلس عمل کے پروگراموں کو دیکھتے اور چلے آ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ توفیق بھی سنی مجلس عمل کے حصے میں رکھی کہ جب یہ سرکاری گائیڈ لائن آئی تو اس میں یہ طے ہوا اور یہ فیصلہ ہوا اور یہ اعلان ہوا کہ کوئی بھی پروگرام سڑکوں پر، پارکوں میں، حد یہ کہ مسجدوں میں بھی لوگ اکٹھا ہو کر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات واقف ہیں کہ ہمارے ملک میں ہی اس محرم کے مہینے میں بھی اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں پروگرام ہوتے تھے، لیکن اس بیماری اور اس مہاماری کا اندازہ کرتے ہوئے اور گورنمنٹ کی گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ عام جلسے نہیں کیے جائیں گے۔ ہم نے عوام کی بے چینی کو محسوس کیا، ہم لوگوں نے سمجھا، سنی مجلس عمل نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم عوامی جلسے نہیں کر سکتے ہیں، عوام کے درمیان اپنے پیغام کو آن لائن تو پہنچا ہی سکتے ہیں۔ سنی مجلس عمل نے اعلان کیا اور سنی مجلس عمل کے اس اعلان کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اور تنظیموں نے بھی اس فیصلے کو سراہا اور کچھ اور تنظیموں نے بھی آن لائن پروگرام شروع کیا۔ دوستوں، بات کہاں سے شروع کی جائے؟ محرم الحرام کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو ہمیشہ سے اہمیت حاصل رہی ہے، ہمیشہ سے اس مہینے کو اہمیت حاصل رہی ہے۔ اور میں اشاروں میں گفتگو کروں، اشاروں میں بات کروں کہ یہ مہینہ بڑا افضل، بڑا محترم، بڑا اعلیٰ مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ جس کو یوم عاشور کہتے ہیں، یہ بھی ہمیشہ سے اہمیت والی تاریخ رہی ہے۔ ایک غلط فہمی عام لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ شاید اس مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اہمیت حاصل ہے۔ میں عرض کروں کہ یہ مہینہ، اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا فرض تھا۔ رمضان کے مہینے کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے اس مہینے کا کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ
اور اس کے روزے فرض ہوئے تب یہ حکم منسوخ ہو گیا. اور آج بھی رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے محترم روزہ 10ویں محرم کا روزہ ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے، لیکن ایک بات طے کرنا پڑے گی. بات یہ طے کرنا پڑے گی کہ 10ویں تاریخ کو یا محرم کے مہینے کو حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اہمیت ہے، یا محرم کے مہینے اور 10ویں تاریخ محرم کی اس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے. یقیناً حضرت حسین کی شہادت معمولی شہادت نہیں ہے. یہ وہ شہادت ہے کہ جس کے لیے خاندان رسول مٹ گیا، ظالموں نے تباہ کیا، برباد کیا، لیکن سرخرو ہو گئے حسین، سرخرو ہو گئے حسین کہ حسین نے شہادت پیش کی نانا کے دین کو بچانے کے لیے. تو تاریخ کون تھی؟ 10ویں محرم کی تاریخ، جو ہمیشہ سے افضلیت تھی. حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ اور بلند ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ حسین اپنی شہادت پہ سرخرو ہیں، مگر حسین اپنی شہادت پہ سرخرو ہیں، مگر یہ رونے والے انہیں بے قرار کرتے ہیں. شہادت کیا چیز ہے؟ شہادت کی دعائیں تو نبی کریم نے کی. شہادت کی دعائیں، شہادت کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمرے میں تشریف فرمائے. حضرت ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ میں آرام کر رہا ہوں، کمرے میں کسی کو آنے نہ دینا. حضرت حسین چھوٹے ہیں، بچے ہیں. حضرت حسین کہیں سے دوڑتے پھرتے آئے اور اس کمرے میں داخل ہو گئے. حضرت ام سلمہ نے دیکھا لپکی روکنے کے لیے، لیکن دیکھا کہ نبی محترم کی گود میں ہیں. دیکھا کہ نبی محترم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. فرمایا ام سلمہ نے، اے آقا کیوں بے چین ہو گئے؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کس چیز نے بے چین کر دیا؟ فرمایا جبریل آئے تھے، ابھی جبریل آئے تھے اور بتا گئے ہیں کہ تمہارا یہ نواسا دین کی راہ میں قربان کر دیا جائے گا، ظالم اس کو ذبح کر دیں گے. آج ذبح کرنے والے رو رہے ہیں. آپ سوچئے، پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ شہادت خوشی کی چیز ہے یا غم کی چیز ہے. یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر شہادت غم کی چیز ہے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دعا مانگی؟ اے اللہ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. یہ آقا نے دعا کیوں مانگی؟ اور پھر حضرت حسین پہ آ جائیے. حضرت حسین کیا جیتنے کے لیے گئے تھے؟ حضرت حسین کیا فتح کرنے کے لیے گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ حضرت حسین دین کو بچانے کے لیے گئے تھے. حضرت حسین کو پتہ چلا تھا کہ دین مٹایا جا رہا ہے، دین تباہ کیا جا رہا ہے، دین برباد کیا جا رہا ہے.
نمازوں کو روندا جا رہا ہے، نمازوں سے منع کیا جا رہا ہے، روزے سے منع کیا جا رہا ہے، دین کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، میں دوسروں سے نہیں اپنوں سے کہتا ہوں، یہ شکوہ اپنوں سے کرتا ہوں کہ اے حسین کے چاہنے والوں، تم نے یہ سوچا؟ اے حسین کے محبت کرنے والوں، تم نے کبھی یہ سمجھا؟ اے حسین سے محبت کرنے والوں، تم نے کبھی غور کیا کہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو تم سے اگر کوئی پوچھے کہ کون سا مہینہ ہے تو تم کہتے ہو غم کا مہینہ، غم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ غم کا مہینہ اگر ہوتا تو حسین کبھی کربلا نہ جاتے، حسین کبھی دین کو بچانے نہ جاتے۔ اے حسین کا غم منانے والوں، تم نے کبھی نماز کی فکر کی؟ کبھی تم نے روزے کی فکر کی؟ تم نے کبھی، کہنے کو تو کہتے ہو کہ سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے آبرو دین حق کی بچا لی۔ کتنی مجلسوں میں نماز کا ذکر کرتے ہو، کتنی مجلسوں میں روزوں کا ذکر کرتے ہو، کہاں ہے وہ تمہاری سوچ؟ بس محرم کا مہینہ آئے، محرم کا مہینہ شروع ہو تو غم منانا شروع کر دو۔ کاہے کا غم؟ کہنے والا تو کہہ رہا ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ۔ خون حسین کہہ رہا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ پہلے قتل کیا، پہلے شہید کیا، آج رو رو کر کہتے ہو ہم توابین توبہ کرنے والوں میں سے ہیں، توبہ کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ تم نے جب حسین کو شہید کیا تھا، تم جب حسین کو شہید کر کے واپس آ رہے تھے تو اس وقت بھی تم روئے تھے۔ جب تم اس وقت رو رہے تھے تو زینب اولیاء نے تم کو بد دعا دی تھی اور کہا تھا اللہ تم کو قیامت تک رلاتا رکھے۔ یہ زینب اولیاء کی بد دعا ہے، یہ زینب اولیاء کا کہ گھر والوں کا خون تم کو رلا رہا ہے اور قیامت تک رلاتا رہے گا۔ آج محرم کے نام پر جو واویلا ہوتا ہے، آج محرم کے نام پر جو ڈھکوسلا ہوتا ہے، آج شہادت کو جس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے، آج شہادت کو جس طریقے سے رسوا کیا جا رہا ہے، آج شہادت کا جو منظر پیش کیا جا رہا ہے، یہ منظر کون لوگ پیش کر رہے ہیں؟ کون لوگ پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہوا، ایسے ہوا، ویسے ہوا، وہاں یہ گزری۔ حضرت حسین کا قافلہ تو لٹ گیا تھا، حضرت حسین کے ساتھ جانے والے بچے تک شہید ہو گئے تھے۔ یہ تم کو کس نے بتایا؟ یہ وہاں کا منظر کیسے روزانہ پیش ہو رہا ہے؟ کیوں؟ بتا سکتا ہے تو اگر قاتل ہی بتا سکتا ہے، قتل کرنے والے ہی تو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے قتل کیا، کس طریقے سے شہید کیا حضرت حسین کو۔ آج وہی قاتل رو رو کر کے کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں اور وہاں کا منظر بیان کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ خون حسین ہے، یہ نبی کریم کے خاندان کا خون ہے۔ یہ جو دامن پہ تمہارے ہیں لہو کے چھینٹے، یہ جو دامن پہ تمہارے ہیں لہو کے چھینٹے، تم کو عمر بھر گزر جائے گی دھوتے دھوتے، ساری عمر گزر جائے گی، دھوتے رہو گے۔ لیکن یہ خون چھوٹنے والا نہیں ہے، یہ خون شہیدہ ہے، یہ ایک سلسلہ ہے خون کا، یہ خون چھوٹنے والا نہیں ہے، چھوٹ نہیں سکتا یہ خون۔ کیوں؟ نبی یہ محترم کے خاندان کا خون ہے۔ یہ میرے بھائی، نبی کے نواسے سے اگر محبت ہے تو ان کے راستے پر چلنا ہوگا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔
ایک طرف یہ کہو کہ سجدے میں سر کٹا لیا اور دوسری طرف نماز کا کوئی ذکر نہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں. کہاں کی محبت ہے؟ کیسی محبت؟ محبت تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ لیلا اور مجنو کی محبت بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور ہے. ایک مرتبہ لیلا کی سہیلیوں نے اس کو ایک تانا دیا کہ لیلا تم کہتی ہو کہ مجنو تم کو بہت چاہتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے. تو ایک امتحان ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ واقعی محبت کرتا ہے مجنو کی نہیں کرتا ہے. کہا بتاؤ کیا کریں؟ کہا مجنو کے پاس کسی کو بھیجو اور کہو اور اس کے پاس کہلواؤ، پیغام بھیجو کہ لیلا نے تمہارے جسم کی ایک بوٹی مانگی ہے، تمہارے جسم کی تمہاری ایک بوٹی مانگی ہے. بھیجا لیلا نے. گئی ایک عورت، لیلو مجنو اپنے وہی صحرا میں موجود. پہنچنے والے نے کہا کہ لیلا نے تمہارے جسم کی ایک بوٹی مانگی ہے. اس نے کہا جا کے پوچھ کے آؤ کہ کہاں کی بوٹی دیں، جسم کے کس حصے کی بوٹی دیں. وہ جس کے ذریعے پیغام آیا تھا وہ آگے بڑھا. مجنو کو خیال آیا کہ اس میں تو لیلا کی توہین ہے، لیلا کی توہین ہے. اس نے بلایا اس کو اور جسم کے ہر حصے کی ایک ایک بوٹی کاٹ کر کے دے دی. عشق ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہوتا ہے. حسن لیلا پہ آیا خدا جب نظر، رکھ دیا پائے لیلا پہ مجنو نے سر. ایک دیوانہ دنیا کو سمجھا گیا بے خودی شرط ہے بندگی کے لیے. عشق اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں. آج حسین کے نام پر محبت، حسین کا نام لے کر آنسو بہانے والوں، حسین کا نام لے کر کے سینہ چاک کرنے والوں، حسین کا نام لے کر کے بال نوچنے والوں. حسین نے تو اس سے منع کیا تھا، حسین نے تو منع کیا تھا اور پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھو دیکھو میری شہادت کے بعد بال مت نوچنا، سینہ مت کوٹنا، کسی طریقے کا غم کا اظہار مت کرنا. آج حسین کے فرمان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور مزے لے لے کر کے بیان کیا جا رہا ہے. خاندان رسالت کی عزت اور حرمت کو سڑکوں پر نالوں پر تار تار کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے دوپٹہ نوچا گیا، کیسے کیا کیا گیا، کس کے ساتھ کیا کیا گیا. یہ بتانے والوں ٹھیک ہے تم قاتل ہو، تم قاتل ہو، تم کو معلوم ہے، لیکن خاندان رسالت کی عزت کی قسم، ان کی حرمت کی قسم، ان کی آبرو کی قسم، رسوا تو مت کرو، سڑکوں پر رسوا نہ کرو. یہ محبت نہیں ہے. محبت کرنا ہے تو حسین کے کردار کو اپناؤ، حسین کے پیغام کو اپناؤ. حسین کی چاہت ہے تو اور نماز پڑھو، حسین کی چاہت ہے تو روزے رکھو، حسین کی چاہت ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، حسین کی چاہت ہے تو حج ادا کرو. یہ کیسی چاہت، یہ کون سی چاہت ہے؟ یہ کیسی چاہت ہے کہ چاہیں گے لیکن کہنا نہیں مانیں گے، جو آپ نے کیا اس کے خلاف ورزی کریں گے پھر بھی چاہت ہے. کیسی چاہت، کیسی محبت. یہ بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان رسول کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. آج بھی ان کی محبت نہ کر کے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کی شہادت کو بے آبرو کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ کا قانون ہے کہ نور خدا ہے
کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حسین کی شہادت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ حسین کی شہادت جس وقت سے ہوئی ہے اس وقت سے آج تک اور روز قیامت تک جاری اور ساری رہے گی، اس کا پیغام عام ہوتا رہے گا۔ حسین کے چاہنے والے، حسین کے نام لیوا، حسین کے نام پر اس وقت بھی مٹے تھے اور آج بھی مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائی، صرف زبانی خرچ سے کچھ نہیں ہوگا۔ سال شروع ہوا، محرم کا مہینہ شروع ہوا تو غم منانے کے نام پر دنیا کی نہ جانے کتنی پھوہڑ اور کتنی بیہودہ روایات اپنی طرف سے گڑ گڑ کر کے پیش کی جاتی ہیں، اور محرم کا مہینہ ختم ہوا، سب لپیٹ کے رکھ دیا۔ پھر آئے گا محرم کا ہی مہینہ تو ایک آدھ دن پہلے تعزیہ لا کر کے رکھ لیں گے اور پھر اس کو لے جا کے دفن کر دیں گے۔ کیا حسین کی قبر ہے یہ؟ مردہ تو نہیں ہے اس میں، حسین تو اس میں نہیں ہے، شبیہ ہے، نقل ہے۔ ارے اصل کو چھوڑ کر نقل کو لے کر چلے ہو، کردار حسینی اپناؤ۔ یہ کیسا مردہ ہے جو ہر سال دفن ہوتا ہے پھر گھر آ جاتا ہے؟ یہ کیسا مردہ ہے بھائی؟ یہ مردہ اردہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ یہ حسین اور حسین کے نانا کے دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، کھلواڑ ہو رہا ہے، پھوڑ پن ہو رہا ہے۔ یاد رکھو کہ سمجھنے والے خوب سمجھتے ہیں، خوب سمجھتے ہیں، اور تم بھی سمجھتے ہو، تبھی تو کہتے ہو کہ ہم توابین میں سے ہیں، ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم توبہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ توبہ بھی توبہ کی طرح کی جاتی ہے، ایک طرف توبہ اور دوسری طرف حسین کی شہادت کا مذاق، یہ نہیں چلے گا۔ درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، پگھل کر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا حسینی بن جاؤ یا حسین کے دشمن بن جاؤ۔ اور تم نے اپنی خانہ خرابی کر رکھی ہے، تم حسین کے دشمن کے خانے میں کل بھی تھے، آج بھی ہو اور قیامت تک رہو گے، کیونکہ زینب علیہ کے بد دعا ہے اللہ تم کو قیامت تک رلاتا رکھے، تم قیامت تک روتے رہو گے۔ اگر چاہتے ہو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، آج بھی چاہتے ہو تو توبہ کرو سچے دل سے، اور حسین کے نام پر مذاق کرنا چھوڑ دو، کردار حسینی اپنا لو۔ حسین نے بس اتنا سمجھ لو کہ حسین نے کس لیے اپنی جان دی تھی، حسین کس لیے شہید ہوئے تھے، اس مقام اور مرتبے کو سمجھ لو اور پہچان لو، تو آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رب کریم تم کو معاف کر دے گا۔ لیکن سچے دل سے معافی مانگو اور سوچو کہ اب تک ہم نے جو کیا تھا وہ کیا تھا، اب تک جو کچھ کیا تھا وہ غلط کیا تھا، ہم غلط راستوں میں سے تھے، اور توبہ کرو۔ پروردگار جو لغزشیں ہو گئیں ان کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا تھے حضرت حمزہ، حضرت حمزہ سگے چچا تھے، اور کوئسے چچا جب شہید ہوئے ہیں تو آقا نے فرمایا تھا امی سید الشہداء، میرے چچا شہیدوں کے سردار۔ وہ چچا جنہوں نے اپنے خون سے محمد عربی کی دین کی خدمت کی تھی، اپنے بھتیجے کے لائے ہوئے دین پر اپنی جان دے دی تھی، ان چچا کا جو شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا وہ حضرت وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔
مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفر کی طرف تھے، حضرت حمزہ کو شہید کر دیا، بعد میں مسلمان ہو گئے، توبہ کر لی، توبہ کر لی، آقا کے چچا کو شہید کیا تو توبہ تو قبول ہو گئی، مسلمان تو ہو گئے، لیکن حضرت حمزہ کی شہادت سے آقا کو اتنی تکلیف ہوئی تھی، اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ کہا وحشی تمہارا ایمان سر آنکھوں پر، تم مسلمان ہو گئے، تم نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن وحشی تم میرے سامنے نہ آیا کرو، جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھ کو چچا یاد آ جاتے ہیں۔ لیکن وحشی کی بھی توبہ قبول ہو گئی، ابو سفیان کی بھی توبہ قبول ہو گئی، اور ایسی توبہ قبول ہوئی کہ جب مکہ فتح ہوا، جب مکہ فتح ہوا اور اللہ کے آخری پیغمبر ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بوڑھوں کو نہ چھونا، بچوں کو نہ چھونا۔ حضرت ابو سفیان جنہوں نے اسلام کو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت دینے میں کوئی کور کسر باقی نہیں رکھی تھی، لیکن جب مکہ فتح ہو رہا ہے تو آقا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں ان کو بھی امان، ان کو بھی کچھ نہ کہنا، ان سے بھی کچھ مت بولنا۔ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج بھی محرم کے نام پر جو خرافات کی جا رہی ہیں، میرا آخری پیغام، میری آخری بات کہ اگر اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے لائے ہوئے دین سے اور ان کے نواسوں سے، خصوصاً سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر محبت ہے، عقیدت ہے، تعلق ہے، تو آؤ آج سے توبہ کریں اور آج سے یہ اعلان کریں کہ اب تک جو لغزشیں ہو گئیں ان کی ہم معافی چاہتے ہیں، اور آج سے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان رسالت کے ساتھ مذاق نہیں کریں گے، بلکہ آج سے ہم توبہ کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کردار حسین اپنائیں گے، اور جس کردار کو اپنا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، ہم ان کے طریقوں پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ان جلسوں کو جو اخلاص کے ساتھ کیے گئے ہیں، رب کریم ان سب کو قبول کر لیجئے، اور سنی مجلس عمل کے جو بھی اراکین جس طریقے سے انہوں نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند کر لیجئے اور سب کی ان محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔ میں آپ کے سامنے